ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا, چھری چلائے گا, ذبح کرے گا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی اطاعت الہی کی بے مثال داستان ہے. آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ قاری حنیف ملتانی کی پرسوز آواز میں. دور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی, پکڑیو پکڑیو, ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو, ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا, اس بڑے میاں کو, اس بزرگ کو پکڑو, اس اللہ والے کو روکیو روکیو, پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ, وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے, خود چلے گئے, مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے, مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے, آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے, میں ہاتھ پکڑ لیتی, میرا بھی حصہ پڑ جاتا, میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کرتے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے, ہزاروں اسماعیل ہو, سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی ہی قالو قیل بھی, اور میں بھی تیار ہوں, میرا اسماعیل بھی, ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو, چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت, ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت, کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا, میں تو تیار ہوں, اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری, وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے, پیارا بیٹا ہے, اور قربانی کر دو, اور صدقہ کر دو, اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے. فوراً شیطان کو کنکریاں ماری, چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح, نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے, نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی, اللہ پاک کو اس پر پیار آیا, قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام, اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, پہاڑی پر سے دیا باز, پہاڑی پر سے دیا باز, اسماعیل ادھر آؤ, خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ. سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج, پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے.
میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، او میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے، چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی، مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔
بس آواز آئی ونادیناہو ای یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے، اسے ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، آسمانوں میں شور مچ گیا، عرش ہلنے لگ گیا، آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی۔ جبریل امین تشریف لائے، حضرت خلیل کا ہاتھ تھاما اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا، قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا، وہ گائے بکرا دمبا چھترا اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے، اجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو، پالو۔ جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے، جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں، اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے، اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے، ادھر اس کی باک نکلتی ہے ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے، کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا، پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا، ہمیں کیا پتا چلا، نہ دل پڑا، نہ محبت ہوئی، نہ پیار ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے، آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا بابا آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے، مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا، اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے،
मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया? अल्लाह पाक ने जवाब दिया, मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुल सरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं? कौन सा अजीब काम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसीलिए अर्ज करता हूं कि कुर्बानी को ना छोड़ो, अगले साल ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा, कौन कब्र में होगा। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ईमान, सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने कामिल इताअत की अजीम मिसाल है। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया तो दोनों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अल्लाह की रजा को कबूल कर लिया। यही वो जज्बा है जो हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर है। अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको हक बात समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।